اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی مذہب کا مطالعہ جاری ہے۔ آج اس سلسلے کا 5واں پروگرام ہے۔ اس سے پہلے ہم نے جو 4 پروگرام کیے اس میں یہودی مذہب کا تعارف، تورات شریف، تالمود اور یہودی عقائد، ان پر گفتگو ہوئی۔ جو چند باتیں عقائد میں سے رہ گئی ہیں وہ، اور ان کے جو مذہبی اعمال اور رسومات ہیں اس کے بارے میں آج بات ہوگی۔ یہ یہودی مذہب کے مطالعے کا آخری پروگرام ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ عید کے بعد ہم مسیحیت کا مطالعہ شروع کریں گے۔ تو یہودی عقائد میں سے جو رہتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ جنت اور جہنم کے قائل ہیں، اور جہنم میں عام طور پر تمام مذاہب کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ جہنم میں گناہ گار جائیں گے، لیکن یہودی عقیدہ یہ ہے کہ یہودی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام چونکہ ہمارے باپ ہیں، اور یہ فکر ان کے زبانوں پر عام رہتا تھا بھی اور ہے بھی کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ اگلے جہان میں حضرت ابراہیم جہنم کے دروازے پر بیٹھے ہوں گے اور کسی ختنہ شدہ یہودی کو اس میں نہ گرنے دیں گے۔ جن یہودیوں نے بے شمار گناہ کیے ہوں گے ان کا آپ کیا کریں گے؟ اس بارے میں انہوں نے یہ بتایا ہے، ان کے بڑے علماء نے، کہ آپ ان بچوں کے ختنہ کی کھالوں کو اتار کر، جو بچے ختنہ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے تھے یہودیوں کے بچے، ان کے ختنہ کی کھالوں کو اتار کر گناہ گاروں پر ڈال دیں گے اور ان کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ جن اسرائیلیوں کا ختنہ ہوا وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ ایوری مینس تالمود بائی کوہن، پیج 381، 381 صفحہ۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ پیر کامل کے مریدوں پر دوزخ حرام ہے۔ یہ اسی کے 382 صفحے پر ہے، تالمود، ایوری مینس تالمود بائی کوہن۔ تو جو یہودی انسائکلوپیڈیا، اب میں کوہن کا انگریزی جو ورژن ہے میں تھوڑا سا پڑھ دوں اس بارے میں، کیونکہ یہ عام لوگوں کے لیے بڑی نئی اور عجیب بات ہے۔ تو یہ کوہن کا یہ 381 صفحہ، تالمود، ایوری مینس تالمود بائی کوہن، وہ اس میں لکھتا ہے، ان دی ہیئر آفٹر، آخرت میں، ابراہم ول سٹ ایٹ دی انٹرنس آف جہنم، یہ جہنم کو جہنم ہی کہتے ہیں، اینڈ ول ناٹ allow any circumcised Israeli to descend into it، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازوں پر بیٹھے ہوں گے اور کسی اسرائیلی کو اس میں گرنے نہ دیں گے۔ ایز فار دوز who sinned unduly، وہ یہودی جنہوں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہوں گے، what does he do to them، ان کا آپ کیا کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، he removes the foreskin from the children who have died before circumcision، کہ وہ ان بچوں کے جو ختنہ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے یہودی بچے، ان کے ختنہ کی کھالیں اتاریں گے، places it upon them، اور اس کھالوں کو گناہ گاروں پر ڈال دیں گے، and sends them down to جہنم، اور پھر ان کو جہنم سے الگ کر دیں گے۔ Israelis who are circumcised will not descend into جہنم، جن یہودیوں کا ختنہ ہوا وہ کبھی بھی دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ اور یہ پیج 382 پر یہ انہوں نے کہا ہے کہ دی disciples of the fire of جہنم has no power over the disciples of sages، کہ جہنم کی آگ کا پیر کامل کے مریدوں پر کوئی اختیار نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ عقائد جو کہاں سے چلے ہیں اور کتنے ہزار سال سے، 3500 سال سے یہ دنیا ایسے عقائد کو مان رہی ہے۔ تو اب بھی اگر کوئی مانتا ہے تو وہ 3500 سال پرانی روایت کا پابند ہے۔ اس کے علاوہ تالمود کے علاوہ ان کی بہت معتبر کتاب ہے جیوش انسائکلوپیڈیا، یہ 1901، 1905، 1906، 1925 میں چھپا، اور 1962 میں پھر اس کا ری پرنٹ شائع ہوا۔ تو 12 جلدوں میں بہت معتبر ان کا حوالہ ہے۔ تو یہودی گناہ گاروں کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ جہنم کی آگ یہودی گناہ گاروں کو چھوتی بھی نہیں، کیونکہ وہ جہنم کے دروازوں پر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں
اور پھر خدا کی طرف واپس چلے جاتے ہیں۔ جیوش انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 5 اور صفحہ 583۔ اور یہ بات ڈکشنری آف بائبل دوسری جلد صفحہ 606 پر لکھی ہوئی ہے کہ یہودیوں کے لبوں پر یہ بات مستقل رہتی تھی، یعنی وہ لگاتار مستقل روزانہ یہ کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، تو جب وہ ہمارا باپ ہے تو پھر ہم کو جہنم کی آگ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ یہی قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم گئے بھی تو چند دنوں کو لے جائیں گے۔ بخشش کا اصول ان کے ہاں کیا ہے؟ ان کا بخشش کا اصول کا عقیدہ یہ ہے کہ کبھی تو آباء و اجداد کی خوبیوں کی وجہ سے آئندہ نسلوں کو برکت دے دی جاتی ہے، کہ اگر کسی کے بزرگ نیک تھے تو اس کی اولاد کو برکت دے کر اس کو بخش دیا جاتا ہے، اور کبھی چھوٹوں کی نیکیوں کی وجہ سے بڑوں کو برکت دے دی جاتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بزرگ جو تھے وہ تو نیک نہیں تھے لیکن اولاد نیک نکلی تو ان کی نیکیوں کی وجہ سے بزرگوں کو بھی برکت دے دی جاتی ہے، وہ بھی بخشے جاتے ہیں۔ یہ ہے جیوش انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 6 اور صفحہ ہے 60۔ ان کی امیدوں کی، یہودی لوگوں کی امیدوں کی بنیاد یہ تھی کہ ہمارے مقدس بزرگوں کی پاکیزگی یعنی آباء و اجداد کی نیکیاں ہمارے لیے باعث نجات ہیں۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جلد نمبر ہے 13 اور صفحہ 184 سے۔ ان کی یہودیوں کا نجات کا یہ اصول ہے کہ تمام بزرگوں چاہے مرد ہوں یا عورت اور گزشتہ تمام نیک یہودی لوگوں کی نیکیاں ایک جگہ جمع کر لی جائیں گی تاکہ ہر دور کے یہودی لوگوں کو اجتماعی اور انفرادی طور پر فائدہ پہنچے۔ یہودی فرد اپنے ذاتی اعمال کی بنیاد پر بخشش کا مستحق چاہے نہ ہو، مگر نیک لوگوں کے اعمال کی وجہ سے اس کی بخشش یقینی ہے۔ ایک زندہ یہودی کا سہارا بزرگوں کی نیکیاں ہیں جو خاک میں سو رہے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنس اینڈ ایتھکس جلد نمبر 11 صفحہ ہے 144۔ بارٹن لکھتا ہے کہ یہودی لوگوں میں خاندان اور قبیلہ ایک عقائد تصور ہوتے ہیں، مطلب خاندان قبیلے کا کوئی الگ تشخص نہیں ہوتا کہ فرد الگ ہے قبیلہ الگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ سارے کا سارا پورا قبیلہ اور پورا خاندان ایک فرد کے طور پر تصور ہوتا ہے۔ لہٰذا بخشش کے وقت جب حساب کتاب ہوگا تمام قبیلہ کی نیکیاں دیکھی جائیں گی، نہ کہ کسی ایک فرد کا حساب ہوگا۔ یہ ہے اسرائیلی مذہب، اس کا صفحہ ہے 124۔ اور انجیل یوحنا باب 4 آیت 22 میں بیان کیا گیا ہے کہ نجات یہودیوں میں ہے۔ یہ ان کا عقیدہ تھا کہ نجات صرف اس کو ملے گی جو یہودی ہوگا، اور انسانیت کو خدا کی مدد صرف اس صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ تمام انسان یہودی بن جائیں، ختنہ کرائیں، جو کہ یہودیت کا جسمانی نشان ہے، اور یہودیوں کے سماجی اور مذہبی طور طریقے اپنائیں۔ یہ ہے انسائکلوپیڈیا بیبلیکا باب نمبر ہے 1685۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا بخشش کے متعلق۔ اب اس کے بعد ان کے جو احکام جنگ ہیں جن کی بائبل میں تصریح تورات شریف میں جو لکھے ہوئے ہیں ان کا تھوڑا سا بیان کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں پر جو جہاد کا اعتراض ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو جہاد کا اعتراض ہے اس کی بھی تھوڑی سی صفائی ہو جائے۔ تو اسلامی جہاد کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے کفار کو اسلامی دعوت دی جائے گی اسلام کی، اگر قبول کر لیں تو ان کو باقی مسلمانوں کی طرح تمام حقوق حاصل ہوں گے۔ اگر وہ مسلمان ہونا قبول نہ کریں تو ان کو کہا جائے گا کہ ماتحت ہو کر رہیں اور جزیہ ادا کریں، جس کو ٹیکس کہتے ہیں، جس کے بدلہ میں ان کی جان و مال عزت کی حفاظت اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی، اور ان ذمیوں کو جنگی ڈیوٹی سے مستثنیٰ قرار دیا جائے گا۔ اگر یہ بھی قبول نہ کریں تو پھر ان سے پہلے کیے گئے معاہدے اگر کوئی ہوں تو ختم کر دینے کا اعلان ہوگا کہ معاہدے آپ کے ساتھ جو تھے وہ ختم ہیں، پھر اعلان جنگ ہوگا، اور جنگ میں عورتیں بچے بوڑھے قتل کرنا منع ہے۔ جنگ کا اصول قرآن و حدیث اور فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، جبکہ اسلامی جہاد کے مقابلہ میں اگر تورات کی کتاب گنتی 33 باب کی 53 اور 54 آیت دیکھی جائے، اور استثناء کتاب جو آخری کتاب ہے تورات کی اس کے دوسرے باب کی 30 تا 35 آیت کو دیکھا جائے تو اس کا مقصد صرف ملک حاصل کرنا ہے، دین پھیلانا اس کا مقصد ہے ہی نہیں، اور یہ کہ وہ جنگ سے پہلے اعلان جنگ یا دین کی دعوت نہیں دیتے تھے، نہ اعلان جنگ کرتے تھے۔
اور خروج جو تورات کی کتاب ہے 5 کتابوں میں سے ایک ہے، اس کا 15ویں باب کی 3 آیت ہے کہ خداوند صاحب جنگ ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلامی جہاد کا مقصد دنیا میں امن قائم کرنا ہے اور بندوں کی غلامی سے نکال کر خدا کی غلامی میں لانا ہے اور بندوں کی غلامی سے چھڑانا ہے، جبکہ تورات کے مطابق جنگ میں بیل گام خون ریزی ہے۔ اگر صلح منظور کر کے کوئی علاقہ لیا جائے گا تو پھر بھی وہاں کے تمام باشندے بنی اسرائیل کے خدمت گزار یعنی غلام ہوں گے، صلح کرنے کا بھی ان کو ذرا فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے تورات کی آخری کتاب استثنا، اس کے باب نمبر 20 کی 10 اور 11 آیت ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اگر وہ لوگ جنگ کریں، اگر وہ صلح نہ کریں، صلح سے وہ علاقہ نہ دیں ان کو، اگر وہ جنگ کریں تو حکم ہے کہ وہاں کے سب مرد قتل، عورتیں، بچے، مویشی، سب مال لشکر کی ملکیت ہوگا۔ استثنا باب 20 12 تا 14۔ یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ پر مال غنیمت حاصل کرنے کا الزام لگایا تھا۔ پھر ان کا جو سب سے اعلیٰ حکم ہے جنگ کا وہ یہ ہے کہ استثنا تورات کی آخری کتاب 20واں باب 15 تا 16 آیت، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بلکہ ان شہروں میں جہاں بنی اسرائیل کا قبضہ ہو کسی سانس لینے والی چیز کو زندہ نہ چھوڑنے کا حکم ہے، یعنی مویشی وغیرہ بھی قتل کر دیے جائیں گے۔ اور اسی کی 17 نمبر آیت میں ہے کہ تمام مفتوحہ قوموں کو بالکل نیست و نابود کر دو۔ درختوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو نہ کاٹنا تاکہ ان کا پھل تمہارے کھانے کے کام آئے۔ یہ 19 نمبر آیت ہے استثنا باب 20 کی۔ اور یہ بھی استثنا باب 7 آیت نمبر 5 اور 6 اور تورات کی دوسری کتاب خروج کا باب 34 11 تا 13، اس میں یہ حکم ہے کہ جب تم علاقوں پر قبضہ کرو تو وہاں پر ان لوگوں کی عبادت گاہیں ڈھا دو۔ اور گنتی جو تورات کی کتاب ہے اس کے باب نمبر 31 17 اور 18 آیت میں ہے کہ مفتوحہ قوم کی شادی شدہ عورتیں قتل کر دو اور کنواری لڑکیوں کو لونڈیاں بنا لو۔ ان احکامات پر عمل کرتے ہوئے یریحو ایک شہر اب بھی ہے اسرائیل میں، یریحو کی مفتوحہ قوم کے سب مرد، عورت، بڈھے اور جوان، بیل، بھیڑ، گدھے سب کو قتل کر دیا گیا، البتہ چاندی، سونا، پیتل، لوہا خداوند کے گھر کے خزانہ میں داخل کیا گیا۔ یہ تورات یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ جو اگلی کتاب ہے وہ ہے یشوع یا یوشع، اس کے 6 باب کی 21 تا 24 نمبر آیت ہے۔ اور ان اعمال کے ذمہ دار کے بارے میں لکھا ہے 27 نمبر آیت میں، اسی باب 6 باب کی 27 نمبر آیت میں کہ خداوند یشوع کے ساتھ تھا، یعنی یہ سارا کچھ خدا کی مرضی سے ہوا۔ ایک جنگ میں مرد و عورت ملا کر 12,000 لوگ قتل کیے گئے۔ یہ ہے یشوع باب 8 آیت نمبر 25۔ اب ایک جنگ میں 12,000 ہیں، اور ان جنگوں میں جو پہلی 14 کتابوں میں بیان ہوئی ہیں، بائبل کی جو پہلی 14 کتابیں ان میں جتنی جنگیں بیان ہوئی ہیں ان میں جو اندازہ لگایا گیا ہے وہ 2.5 کروڑ انسان قتل کیے ہیں انہوں نے۔ اور بہانہ صرف یہ کہ ہمیں الہام ہوا ہے کہ یہ علاقہ خدا نے ہمیں دے دیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں 23 غزوات ہوئے اور 43 سرایہ ہوئے۔ غزوہ کہتے ہیں جس میں حضور نے خود شرکت فرمائی ہو، اور سریہ کہتے ہیں جس میں صحابہ کرام گئے ہوں، حضور نہ گئے ہوں۔ تو 66 جنگوں میں دونوں طرف کے مقتولین کی کل تعداد 1000 سے کم ہے۔ ان کی پہلی 14 کتابوں میں جو مقتولین ہیں وہ تقریباً 2.5 کروڑ کا اندازہ ہے۔ تو اب جو عیسائی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ احکام یہودیوں کے تھے، ہمارے نہیں، حالانکہ عیسائیت جو ہے یہ یہودی پیروکاروں کا ترمیم شدہ مذہب ہے، اور خود یسوع علیہ السلام نے تورات کے احکام کو ناقابل تنسیخ قرار دیا۔ انہوں نے کہا یہ منسوخ نہیں ہو سکتے۔ انجیل متی باب 5 آیت 17 اور انجیل لوکا باب 16 آیت 17، اس میں ہے کہ تورات کا شوشہ بھی نہیں ٹلے گا۔ پھر یسوع نے اپنے پیروکاروں کو علماء یہود کے فتاویٰ پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا تھا اپنے پیروکاروں سے، یعنی مسیحی حضرات سے، کہ تم جو یہودی علماء ہیں ان کے فتاویٰ پر عمل کرو، ان کے احکام پر عمل کرو۔ یہ ہے متی کی انجیل 23 باب کی 1 تا 4 آیت۔ لہٰذا تورات کے احکام جنگ سے
مسیحی حضرات لا تعلقی کا اظہار نہیں کر سکتے اور خود یسوع کو جنگ لڑنے کا موقع نہ مل سکا، اگرچہ انہوں نے اپنا مشن صلح کرانا نہیں بلکہ تلوار چلانا بیان کیا۔ متی انجیل متی باب 10 آیت 34۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ جب انہوں نے اپنے شاگردوں کو، جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں وہ شاگرد کہتے ہیں، جب کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو اپنے کرتے بیچ کر تلوار خریدنے کا حکم دیا۔ یہ ہے انجیل لوکا باب 22 آیت 36۔ اور انہوں نے خود بھی اپنے دشمنوں کو قتل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، جیسا کہ ایک موقع پر انہوں نے فرمایا کہ میرے ان دشمنوں کو جنہوں نے نہ چاہا کہ میں ان پر بادشاہی کروں، یہاں لا کر میرے سامنے قتل کرو۔ یہ لوکا کی انجیل ہے 19واں باب اور 27 نمبر آیت ہے۔ اور ان لوگوں نے بت پرست قسطنطین کے عیسائی مذہب اختیار کرنے کے بعد پورے ملک میں جو بت پرستوں کے ساتھ کیا ہے وہ گبن نے اپنی کتاب رائز اینڈ فال آف دی رومن امپائر میں لکھ دیا ہے۔ وہاں سے اگر ملاحظہ ہو جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دو لوگ ان کے احکام جنگ کیا ہیں۔ تو جو جہاد پر اعتراض کرتے ہیں ان کا اعتراض بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ اب ہم ان کی کچھ رسوم ان کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں کہ یہودی مذہب کی جو رسوم ہیں، جو مضامین ہیں تالمود کے، اس کے بارے میں بات ہم کر رہے تھے۔ پہلے ہم نے عقائد کے بارے میں بات کی جو اس کے بارے میں مضامین ہیں، اب جو رسومات و اعمال ہیں اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو جوزف بارکلے اس نے تالمود کی تلخیص، جس کو خلاصہ کہتے ہیں پریسی، وہ تیار کی۔ یہ 1878 میں لندن سے چھپی۔ اس کے مطابق تالمود کے جو اعمال کے بارے میں، رسومات کے بارے میں جو مضامین ہیں وہ میں مختصر بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلا اس میں رسم جو ہے ہمارے وہ ہے برکت کی رسم، کہ عبادت اور شکرانہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ برکت حاصل کرنے کا اصول اور طریقہ کار، اس کے بارے میں قواعد و ضوابط تالمود میں موجود ہیں۔ دوسرا ہے سبت کا سال کیسے منایا جائے گا۔ سبت کا سال کہتے ہیں کہ 6 سال زمین کو کاشت کرنا اور 7ویں سال اس کو چھوڑ دینا تاکہ وہ آرام کر لے، اس کو کہتے ہیں سبت کا سال۔ جس سال فصل نہیں بوئی جاتی اس سال کے بارے میں قواعد و ضوابط جو ہیں وہ تالمود میں بیان کیے گئے ہیں۔ پھر ہے سبت، ہفتے کا دن، سیچرڈے۔ یہ صرف عبادت کا دن ان کے ہاں۔ وہ دن کیسے گزارنا ہے، اس کا طریقہ، عبادات، اس کا سارا کچھ، اس دن کے جو جو رسومات ہیں، جو جو پابندیاں، اس کے بارے میں تالمود میں ہدایات ہیں۔ یہ چھٹا دن، یہ 7واں دن جو انہوں نے چنا ہے وہ اس لیے چنا ہے کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان پیدا کیے، کائنات پیدا کی، اور نعوذ باللہ 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا۔ یہ ہے خروج، تورات کی کتاب، اس کے 31ویں باب کی 17 نمبر آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات بناتے ہوئے تھک گیا تھا تو اس نے نعوذ باللہ 7ویں دن آرام کر کے تازہ دم ہوا۔ تو اس کی یادگار میں یہ کہتے ہیں کہ ہفتے والا دن جو ہے یہ ہمارا آرام کا دن ہے، خدا تعالیٰ کی سنت کی پیروی میں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ ان کا دن جو ہے وہ شام 6 بجے شروع ہوتا ہے۔ جیسے مسلمانوں کا دن جو ہے یہ سورج غروب ہونے سے اگلا دن شروع ہوتا ہے، جبکہ مسیحی حضرات کا دن سورج طلوع ہونے سے رات کے 12 بجے سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہودیوں کا دن جو ہے شام کے 6 بجے سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ ان کے عقیدہ کے مطابق خدا تعالیٰ نے کائنات بنانا جو شروع کی تھی اس وقت شام کے 6 بجے تھے۔ حالانکہ اس وقت نہ دن تھے نہ رات تھے، تو شام کے 6 بجے کیسے ہو گئے، یہ ایک سوال ہے۔ بہرحال ان کے جو باقی احکام ہیں وہ آگے میں بتاتا ہوں کہ تالمود میں جو اور مضامین ہیں، جو اور احکام، قواعد و ضوابط بیان ہوئے ہیں، ان میں جو آگے ہے کہ برکت ہے، سبت کا سال ہے، سبت ہے۔ اس کے بعد آتی ہے عید فصح۔ جب مصر سے بنی اسرائیل کو نجات ملی تو اس ہجرت کی یادگار میں یہ عید مناتے ہیں، اس عید کو کہتے ہیں عید فصح۔ یہ 14 نسان مارچ کے مہینے میں ہے۔ یہودی مہینوں کے نام اور ہیں، جو یہودی مہینہ نسان ہے، آپ ہو سکتا کہیں کہ نسان گاڑی ہے، تو ہو سکتا انہوں نے یہ اسی نام پر نام رکھا ہو۔ تو نسان جو ہے مارچ میں آتا ہے، موسم بہار میں۔ اس کے جو ہے یہ 30 مارچ کی شام، جو 2018 میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 30 مارچ کی شام سے 7 اپریل کی شام تک یہ عید فصح کے دن ہیں۔ 8 دن عید منائیں گے یہ۔
تو اس کو عید کو کیسے منانا، اس کے کیا رسومات، کیا اعمال ادا کرنے، اس کے بارے میں تالمود میں ہدایت دی گئی۔ یوم کپور، یوم کفارہ، یہ دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے، ان کی بہت مشہور عید ہے، اور یہ 2018 میں ہوگی 18 ستمبر 2018 کی شام سے 19 ستمبر 2018 کی شام تک 24 گھنٹے یہ ان کی عید ہے۔ اس میں یہ ان کا سب سے مقدس دن ہے۔ یہ 8 پہر کا روزہ رکھتے ہیں، یہ توبہ اور گناہوں کے کفارہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، اور اس میں جو ذاتی اور قومی گناہوں کی توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اس کے بارے میں جو قواعد و ضوابط ہیں وہ اس ہیڈنگ کے تحت یوم کپور یا یوم کفارہ کی عید کے تحت تالمود میں موجود ہے۔ اس کے بعد مسکن، خیمے، خیام، ٹیبرنیکلز، یہ سارے ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ یہ جو خیمے ہوتے ہیں سہران وردی کے دوران ان کا جو عارضی عبادت گاہ کے خیمے تھے، اس کے بارے میں جو قواعد و ضوابط ہیں اس کو بارے میں بھی تالمود نے ہدایت دی ہے۔ اس کے بعد ہے نیا سال۔ یہ پہلی نسان تقریباً 16 مارچ سے یہودیوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے، اور اس موقع کے بارے میں یہ چاند بھی اس وقت دیکھتے ہیں، چاند دیکھ کے سال شروع کرتے ہیں اور اس کی گواہی لیتے ہیں، جیسے ہم رویت ہلال کی گواہی لیتے ہیں، اور اس موقع کے بارے میں ان کے جو قواعد و ضوابط ہیں اس کے بارے میں تالمود نے ہدایت دی ہیں کہ نیا سال جب شروع ہونا ہے، اس کا چاند جب دیکھنا ہے، اس کی گواہیاں کیسے لی جائیں گی، کیسے ہوگا سارا کچھ۔ اس کے بعد ہے روزہ رکھنا۔ اس کے بارے میں ان کی ہدایت ہیں کہ یوم کپور والا روزہ جو ہے لازمی 25 گھنٹے کا ہو، چھوٹے 4 روزے ہیں، وہ صبح 7 سے شام تک ہیں، اور پہلے بچہ پیدا ہونے پر بھی شکرانے کا روزہ ہے۔ قربانی، پہلے اور دوسرے ہیکل میں روزانہ 2 سوختنی قربانیاں ہوتی ہیں۔ سوختنی قربانی کہتے ہیں کہ قربانی کر کے، پہلے انبیاء کے دور میں یہ تھا کہ قربانی کر کے اس کو قربان گاہ جو مقرر جگہ ہوتی تھی عبادت گاہ میں، وہاں پر رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی، اس کو جلا دیتی تھی، اس کا مطلب یہ تھا کہ قربانی قبول ہو گئی ہے۔ جب یہ انبیاء کا دور نہیں رہا یا انبیاء نہیں ہوتے تھے، اس وقت یہ اس قربانی کو کھروں سمیت یہ جلا دیتے تھے، ذبح کرتے اس کے بعد اس کو جلا دیتے تھے۔ سوختنی کہتے ہیں جلائی جانے والی۔ تو ان کا جو قربانی کا ہے کہ جو پہلا اور دوسرا ہیکل تھا کہ بیت المقدس پہلے بنا تھا، پھر تباہ کر دیا اس نے بابل کے بادشاہ نبوکدنضر، اس کو بخت نصر بھی کہتے ہیں، نیبوکدنضر بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر جو حضرت ذوالقرنین تھے ان کی مدد سے انہوں نے دوبارہ یہ بنا لیا۔ اس کے بعد پھر 70 عیسوی میں تیتس رومی اس نے حملہ کیا اور اس کو بیت المقدس کو تباہ کر دیا مکمل طور پر۔ اس کے بعد پھر آج تک نہیں بنا، اور ابھی یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا مسیح آئے گا اس سے پہلے اس دوران یہ ہمارا تیسری دفعہ بیت المقدس بنے گا۔ اس کا نام ان کی اصطلاح میں ہے ہیکل۔ تو قربانی جو تھی پہلے اور دوسرے ہیکل میں یعنی 70 عیسوی تک تو بیت المقدس میں 2 قربانیاں روزانہ ہوتی تھیں، اور قربانیوں کی جو قسمیں ہیں وہ سوختنی بھی ہوتی تھی، نظر کی قربانی بھی ہوتی تھی، سلامتی کا ذبیحہ کہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی مانگنا کہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے قربانی، تو خطا کی قربانی کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی اس کی قربانی، جرم کی قربانی کہ میں نے کوئی بڑا جرم کر لیا اس کی قربانی۔ اور پہلی جو اپنا قربانیاں تھیں ان کے جو قربانی کے جو جانور تھے اس میں بھیڑ تھی، کبوتر تھا، فاختہ تھا۔ جو بیل ہے اس کی قربانی دیتا تھا بادشاہ۔ عام لوگ بھیڑ یا بکری کی قربانی دیتے تھے، غریب آدمی کبوتر یا فاختہ جس کو پنجابی میں کگی کہتے ہیں اس کی قربانی دیتے تھے، اور بہت غریب آدمی جو کی روٹی کی قربانی دیتے تھے۔ قربانی سب پر لازم تھی۔ اس کے بارے میں جو قواعد و ضوابط ہیں وہ بھی تالمود میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد 10 نمبر ان کے جو قواعد و ضوابط ہیں 10ویں، وہ ہیں مذہبی عدالت، سین ہیٹرین۔ یہ ان کی مذہبی عدالت ہوتی تھی۔ اس کا سربراہ کون ہوگا، ارکان کون ہوں گے، گواہ کون ہوگا، ثبوت کیسے لیا جائے گا، سزا کیسے دی جائے گی، کس جرم کی کیا سزا، اس کے بارے میں تالمود میں ہدایت دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہے بت پرستی کے بارے میں ہدایت کہ بتوں اور بت پرستوں، بت خانوں، درخت، دیوی دیوتا اور ان سب کو کیسے ختم کرنا ہے، ان سے کیسے بچنا ہے، اور بت پرستوں نے جو بت پرستی کے حق میں دلائل دیے ہیں ان کا انہوں نے جواب دیا ہے۔ ان کے بعد ہے کہ اکابر
جو ان کے بزرگ تھے ان کا یہ بڑا ادب کرتے ہیں، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ادب کرتے، کہتے ہیں ان کے ذریعے ہمیں شریعت ملی، اور تمام انبیاء کا سردار سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو کوہ سینا پر شریعت ملی، پھر ان سے یوشع علیہ السلام کو ملی جو ان کے شاگرد، ان کے بعد نبی بھی ہوئے، خادم بھی تھے ان کے، ان کو نبوت ان کو تورات ملی، سیدنا موسیٰ کو خدا سے ملی، خدا سے حضرت یوشع کو، اور ان سے اکابر کو، بڑے بزرگوں کو، اور ان سے نبیوں کو، اور ان سے بڑے علماء کو۔ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح ہمیں یہ 5-6 سٹیپس میں تورات ہم تک پہنچی ہے، لہٰذا یہ اکابر کا ادب بھی کرتے ہیں، ان کے احترام کے بارے میں ان کے قواعد و ضوابط ہیں۔ یہ روزانہ کی قربانی، یہ ایک الگ قربانی تھی، یہ ہیکل میں ہوتی تھی۔ جب ہیکل ہوگا اب یہ ہے کہ جب ہیکل بنے گا تب قربانی ہوگی، اس وقت جب ہیکل بنے گا تو اس وقت کیا کرنا ہے اس کے بارے میں یہ ان کی ہدایت ہے۔ پھر آگئی ہیکل کی پیمائش، میئرمنٹ۔ یہ کہتے ہیں کہ جب تیسرا ہیکل، جب مسیح ہمارا آئے گا، اس وقت جب تیسرا ہیکل بنے گا، نیا بیت المقدس بنے گا، تو اس میں جو کمرے ہوں گے، جو صحن ہوگا، اس عمارت کی مکمل پیمائش انہوں نے تالمود میں لکھ کے رکھی ہوئی ہے کہ اس میجرمنٹ کے مطابق بنائیں گے۔ کوڑی، یہ مرض جو تھا کوڑ، اس کو یہ بہت ناپاک اور برا جانتے تھے، اس سے کیسے بچنا ہے، اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں جو قواعد و ضوابط ہیں یہ بھی تالمود میں انہوں نے لکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوڑی ناپاک ہوتا ہے، لہٰذا اس کو یہ چاہیے، اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس آدمی کی طرح جن کے گھر میں مرگ ہو گئی ہے اس کی طرح وہ بال سر کے بکھرائے رکھے، اوپر کا ہونٹ یہ ڈھانک کے رکھے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، تاکہ اس کی دور سے نشاندہی ہو جائے یہ کوڑی ہے، اور کوئی آدمی اس کو ٹچ کر کے ناپاک نہ ہو جائے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہندوؤں میں چھوت چھات کا تصور ہے کہ اگر شودر نے ہاتھ لگا دیا تو دوسرا قوم کا آدمی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کی جو مذہبی قربانی ہے وہ ہوتی تھی سرخ گائے کی، جو اعلیٰ ترین قربانی ہیکل میں ہوگی وہ ہے سرخ گائے، اس کو کہتے ہیں ہائفر، ریڈ ہائفر، کاؤ نہیں کہتے اس کو، ریڈ ہائفر۔ یہ نسل دنیا سے ختم ہو گئی تھی، انہوں نے اب دوبارہ نسل وہ تیار کی، اس کی فارمنگ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے خیال میں اب ہمارا مسیح آنے والا ہے، ہم پوری دنیا پر اب غالب آنے والے ہیں، لہذا انہوں نے اس گائے کو جس کی نسل معدوم ہو گئی تھی، ریڈ ہائفر، سرخ گائے، اس کی نسل انہوں نے دوبارہ تیار کی ہے، اس کے فارم بنے ہوئے ہیں۔ اگر آپ گوگل پہ ریڈ ہائفر لکھیں تو اس کو آپ کو سرخ گائے کا وہ تصویر بھی ملے گی۔ اس کی عمر کتنی ہو جب قربانی ہوگی، جب ہیکل بنے گا، اس کے ملنے کے علاقے کون کون سے ہیں، اور اس کی قربانی کے متعلق ہدایات یہ بھی تالمود میں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ایک رسم جو ہے ہاتھ دھونا، یہ ان کی بہت اہم ان کی ایک بات ہے کہ ہاتھ دھونے کے بارے میں یہ بہت زیادہ حساس ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے گندے ہاتھوں سے روٹی کھائی تو اس نے ایسی ہی کھائی کہ جیسے اس نے گندی روٹی کھائی، لہٰذا ہاتھ دھونے کے بارے میں یہ بہت حساس اور محتاط تھے۔ اس کے بارے میں ان کی خصوصی ہدایات ہیں جو ہمارے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے مجھے ایک دفعہ ہاتھ دھوتے دیکھ کر منع کیا تھا کہ بار بار ہاتھ نہ دھویا کرو، تو اس وقت مجھے احساس نہیں ہوا تھا، وہ کہتے تھے یہودی بار بار ہاتھ دھوتے، تو مجھے نہیں احساس تھا کہ ان کے کہنے کا مطلب کیا ہے یا اس کی اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو جب پڑھا ان کے بارے میں تو اس وقت پتہ چلا کہ یہ ہاتھوں کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ تو آج ہمارا یہ 5واں پروگرام تھا یہودیت کے بارے میں، اس کا سرسری ہم نے جائزہ لیا، سرسری مطالعہ کیا، ورنہ اگر کوئی صاحب اس کا ڈیٹیلڈ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بائبل پڑھیں، پرانا عہد نامہ خاص طور پر، پھر تالمود پڑھیں، اور دو چیزیں اگر انہوں نے پڑھ لیں تو ان کو انشاءاللہ ان کے بارے میں ڈیٹیلڈ معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب ہم ملیں گے عید کے بعد انشاءاللہ العزیز الکریم، جون کی 17-18 کے بعد، تو جو بھی دن طے ہوگا دن انشاءاللہ منگل ہی کا رہے گا، تو اس میں ہم مسیحیت کا مطالعہ شروع کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔